अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में नुमायां कमी हुई है, शरह अमवात में भी उसी तनासब से नुमायां कमी हुई है। क्या इस बात को ये समझा जाए और हुकूमत जो है वो जिस उम्मीद का इजहार कर रही है कि कोरोना के फैलाव में जो है वो कमी वाक़या हुई है, तो क्या ये सूरत हाल ऐसे ही है? लोगों में एक तासुर ये भी अब उभर कर सामने आ रहा है कि कोरोना जो है वो ख़त्म हो चुका है और इसमें हमारे मौसम ने एक कलीदी किरदार जो है वो अदा किया है। किसी हद तक रविश अपनाई गई थी एहतियात की, मास्क पहनने की, किसी हद तक ग्लव्स पहनने की भी, समाजी फासला रखने की भी, और ये एहतियाती तदाबीर जो हैं अब देखने में ये आ रहा है कि ये तकरीबन ना होने के बराबर जो हैं वो रह गई हैं। क्या ये इस चीज़ के असरात हैं कि कोरोना केसेस की तादाद में नुमायां कमी को लोग ये तासुर में डेवलप कर रहे हैं कि कोरोना जो है वो ख़त्म हो चुका है? आगे ईद उल अज़हा की आमद है। ईद उल फितर के मौके पर भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। डॉक्टर्स की जानिब से इंतबाह किया गया था कि जनाब एहतियात का दामन ना छोड़ें, अगर आपने ऐसा किया तो इसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं निकलेंगे। और ज़ाहिर है कि ईद के बाद नताइज वैसे ही निकले जैसे कि डॉक्टर हजरात जो है वो कह रहे थे। अब एक मरतबा फिर ये लोग इस बात को दोहरा रहे हैं कि ईद उल अज़हा पर हिफाजती तदाबीर जो हैं उनको अपनाइए, समाजी फासला जो है उसको बरकरार रखिए। ज़ाहिर है मवेशी मंडियों में जाएं तो जो आपको एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उन पर अमल कीजिए, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि ऐसी सूरत हाल नहीं है। बुनियादी तौर पर ये 3-4 अहम सवाल हैं, कोशिश करेंगे इनका जवाब लेने की और जानने की कि पाकिस्तान में जो है कोरोना वायरस की अब सूरत हाल जो है वो क्या है, हम किस हद तक इससे निकल चुके हैं। और एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि हुकूमत के अंदर भी ये तासुर पाया जाता है कि हम अनकरीब उस सतह पर पहुंच जाएंगे जहां हम ये कह सकें कि पाकिस्तान जो है और वहाँ पे कोरोना जो है वो ख़त्म हो चुका है। आपका अपना मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब, साबिक सदर हैं KPLI के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, सरबराह हैं इंडस हस्पताल के। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीदुन साहब, प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी हैं। डॉक्टर सईद अख्तर साहब, पहला सवाल तो ज़रा आप सबसे राय लेते हैं और पूछते हैं, ये फरमाइएगा कि ये जो तासुर है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना जो है उसके फैलाव में नुमायां कमी आई है, शरह अमवात जो है उसमें भी नुमायां कमी आई है, ये नुमायां कमी जो है दर हकीकत है या आप ये समझते हैं कि कोई टेस्ट होने में कमी वाक़या हुई है, लोगों के रिपोर्ट करने में कमी वाक़या हुई है, या हमारे मौसम, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसने मुज़ाहमत की है? जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक सही पिक्चर है कि इसमें एक नुमायां तौर पे अमवात में भी और शरह मर्ज़ में भी कमी आई है। और हम ये देख रहे हैं कि जो हस्पतालों में रश था वो कम हो रहा है, लोगों की डेथ्स भी कम हो रही हैं। इसमें किसी हद तक तो ये अंडर रिपोर्टिंग हो सकती है, लेकिन वो ट्रेंड्स जो है वो झूठ नहीं बोलते। तो ट्रेंड यही है कि बीमारी में आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह कमी आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्योरली अल्लाह ताला का एहसान है हमारे ऊपर। इसको मौसम से एट्रीब्यूट करना बिल्कुल गलत है, और वो इसलिए गलत है कि अमेरिका में इस वक्त जो शदीद गर्मी का आलम है, एरिज़ोना में, वहाँ पे एक सेकंड वेव इस वक्त चल रही है जिसने जो फर्स्ट वेव से भी वर्स है, और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 50-55 के आसपास चल रहा है। तो टेम्परेचर से जोड़ना तो उसको मुनासिब नहीं है, लेकिन अभी भी वो देखिए हम इस वायरस को इतना अच्छा नहीं समझते और आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी है वो अल्लाह का एहसान है, लेकिन ये फैक्ट है कि ये इस बरस में कमी आ रही है और शरह अमवात में भी कमी आ रही है। गो की टेस्टिंग भी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फैक्ट रिमेन्स के ये मर्ज़ अल्लाह के फजल से बेहतर हो रहा है। डॉक्टर बारी साहब, आप क्या इस बारे में कहेंगे? मैं बिल्कुल डॉक्टर सईद अख्तर साहब के तज्ज़िये को सेकंड करूँगा। और इसमें देखें, मैं तो हमारा जो इंडस और
جو آغا خان ہاسپٹل، یہ 2 جگہ ایسے جو پریفرڈ سائٹس ہیں، جو پیسے والوں کے لیے آغا خان ہاسپٹل اور جو عام عوام ہے ان کے لیے انڈس ہاسپٹل ہے. تو ہمارا ڈیٹا بائسڈ ہو سکتا ہے کہ جی فل ہوگا، لیکن جنرلی 2 چیزیں ایک اہم ہوئی ہیں. ایک تو پہلا یہ بات یہ تھی کہ میرے پاس دن میں کوئی 25 سے 30-35 کالز آیا کرتی تھی لوگوں کی کہ جی وہ کورونا کے لیے مشورہ مانگنا، بیڈز ارینج کرنے کے لیے کہ کہیں بیڈ پیدا کر دیں ہمارے لیے، آپ کا تو فل ہے. اور وہ اس کی شرح میں جو ہے نا بہت ہی نمایاں کمی آئی ہے، جس میں آپ سمجھیں کہ جی کہ تقریباً سمجھیں کہ اکا دکا اور کسی دن کوئی بھی کال نہیں آتی. اور جو ہمارا انڈس کے اندر بھی جو ہم ایمرجنسی کو ہم ڈائیورژن پہ ڈالتے تھے وہ بھی ختم ہوا، تو اب ایمرجنسی کو ڈائیورژن پہ ڈالنا نہیں پڑتا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے بیڈز ہیں اس میں 10-12 بیڈز خالی ہیں جو مریض لینے کے لیے. اور اس دوران جو چھوٹی عید کے بعد جو ایک سرج آیا تھا اور ہم لوگ پریشانی میں تھے اور بیڈز کی کمی تھی، لوگوں کو بیڈز نہیں مل رہے تھے، تو اس دوران ہم نے کافی یہاں پر سندھ گورنمنٹ میں، کراچی میں اور انٹیریئر میں کافی بیڈز پیدا کیے، ایل ڈی یوز بنائے، اور وہ اب اس میں تقریباً 20% جو ہے نا آکیپنسی ہے، تو باقی خالی ہیں بیڈ. تو ایک ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اور میں سیکنڈ کروں گا کہ اس میں ہمارا کوئی جو ہمارے کچھ ایکشنز ہم نے لیے ہوں گے، لاک ڈاؤن کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیلف لاک ڈاؤن نہیں ہوا، اور اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہم اس پلیٹو سے اب نیچے کی طرف جا رہے ہیں. میں آتا ہوں ڈاکٹر عبدالباری صاحب. ڈاکٹر فریدون صاحب، آپ چونکہ لاہور ہیں، پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، اطلاعات تو کچھ یہی ہے کہ ہسپتالوں میں رش کم ہو رہا ہے. دیکھیے، شروع کے اندر ایک کافی جو ہے خوف و ہراس کی سچویشن تھی. لوگ جو ہے ان کو ہسپتال جا رہے تھے، ان کو سینٹرز میں رکھا جا رہا تھا. ایک تو ہمیں کچھ اس بیماری کی سمجھ بھی ذرا تھوڑی سی بہتر آ رہی ہے. اب کچھ نئی چیزیں آئی ہیں جن کی وجہ سے اس کا علاج بھی بہتر ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے ایس او پیز جو فالو کیے گئے عید کی چھوٹی عید کے بعد، اس کا بھی نتیجہ تو آنا تھا، اور وہ ہماری جو ہے اس وقت کرونا کی شدت میں کمی کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اب ہمیں ایک اور چیز کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ لوگ جو ہیں اب زیادہ تر گھر میں ہی اپنا علاج کر رہے ہیں. اب اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے کہ لوگوں کو رپورٹ کیا جاتا تھا اور ان کو سینٹرز کے اندر رکھا جا رہا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ لوگ اب غالباً ٹیسٹنگ بھی اپنی کم کرا رہے ہیں. ان ساری باتوں کے باوجود میں اپنے 2 جو ہیں کولیگز ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کورونا کی شدت میں اور اس کے نمبر آف پیشنٹس فریکوینسی جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے. اور اس کا سائنٹیفکلی اس کو ایکسپلین کرنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ ہمارے پڑوس میں دیکھیے تو جولائی کے مہینے میں ہندوستان میں 22,000 کیسز پر ڈے کے حساب سے بھی رپورٹ ہو رہے تھے. تو نسل کا فرق، ویدر کا فرق، یا کیا اس کے اندر فرق ہے، دیٹ اسٹل نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. بٹ دیر از ڈیفینیٹلی ایک ٹرینڈ جو کہ ہے ڈاؤنورڈ ٹرینڈ جو ہے وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا، اس میں ڈاکٹر سعید اختر صاحب یہ فرمائے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس وبا کے حوالے سے، لیکن اگر سائنسی توجیہات آئندہ کے حوالے سے تلاش کی جائیں یا بات کی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وائرس کے اندر بھی تبدیلی ہے ہمارے ملک کے اعتبار سے اس کی جو انٹینسٹی ہے اس میں کوئی کمی تھی، یا یہ کہ جو میڈیکیشن اویلیبل ہوئی اس حوالے سے اس نے زیادہ بہتر ہمارے امیون سسٹم کے ساتھ اس کا جو جیل ہونا تھا وہ زیادہ بہتر تھا جس کے نتائج بہتر ہوئے؟ دیکھیے، پھر میں یہ بات کر رہا ہوں ایز اے سائنٹسٹ، اس وائرس کی بایولوجی کا ہمیں ابھی کچھ بھی نہیں پتہ. میں یہاں سے بات کو شروع کرتا ہوں. دیر از ویری لٹل وی نو. 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ اس طرح کے مرض کے اندر.
ایک وائرس کی اپنی ویرولنس، ایک ہوسٹ فیکٹر کہ جو بندہ جس کو وہ افیکٹ کیا جا رہا ہے وہ کون ہے، اور تیسرا انوائرمنٹل فیکٹر. تو یہ تینوں انٹرپلے کرتے ہیں تو ڈیزیز کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. تو اس ریفرنس میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. نئی دوائیاں بھی آ گئی ہیں، بیماری کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہے، اس میں ڈیتھ ریٹس بھی کم ہونا شروع ہوئے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اچھائی کی طرف گئی ہیں. لیکن ہمیں یہ کہنا ہے کہ کیا کوئی ایک سنگل پوائنٹ چیز ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. مطلب مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے. ایک چیز جو مورٹیلٹی کے ریس بارے میں جو کم ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک نون سائنٹیفک فیکٹر ہے کہ ہماری جو جنرل پاپولیشن ہے وہ اوور آل ینگ ہے، تو ہماری مورٹیلٹی کم ہے. لیکن جو اوور آل پریولنس آف ڈیزیز کی جو بات ہے، تو آئی تھنک کہ اس میں جو یہ ہم ماسک کا پہننا اور تھوڑا سا ڈسٹینسنگ کرنا، ان چیزوں نے ڈیفینیٹلی کوئی فرق ڈالا ہے. کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا بھی ایفیکٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو امپیکٹ اتنا ڈراسٹک آیا ہے وہ ان سب چیزوں سے ایکسپلین ہوتا نہیں ہے. تو اسی کو ہم اللہ کا فضل کہتے ہیں. لیکن باقی ابھی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں. ڈاکٹر باری صاحب، جو ڈاکٹر سعید اختر صاحب بات کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں راستہ دکھائی دیے جس کی وجہ سے بہتری ہوئی؟ میں نے کہا اگر میں بات کروں ٹریٹمنٹ کے حساب سے، جتنی نئی چیزیں آئی وہ غائب ہوتی گئی، لیکن سب سے زیادہ امپیکٹ جو آیا ہے وہ ڈیفینیٹلی ریمڈیسیویر کا آیا ہے کہ وہ ریمڈیسیویر کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہے جو سیویرٹی کے اوپر. لیکن کچھ سوشل ڈسٹینسنگ لوگوں کے اندر دیکھیں، پہلے شروع میں کیسز کم تھے تو لوگوں کو پتہ، لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ ہے نہیں. لیکن جب ایک دم عید کے بعد جو سرج آیا نا، اس میں لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ واقعی کوئی چیز ہے، کوئی کانسپریسی نہیں ہے، یہ واقعی کوئی وائرس ہے. اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے احتیاطیں کی ہیں، جو ہے نا ڈسٹینسنگ ہوئی ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اب جو ہے نا قربانی کے لیے آن لائن کی طرف زیادہ لوگ جا رہے ہیں. جو سال سے بھی 40-50 سال سے لوگ جایا کرتے تھے بکرے منڈی پہ، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے نا، میں تو نہیں جاؤں گا، اپنے ایک بچے کو بھیج دوں گا. تو یہ لوگوں کے اندر ایک خوف آ گیا تھا کہ اس سے اب بچنا ہے. تو تھوڑا سا اس کا امپیکٹ آیا ہے ڈیفینیٹلی. لیکن وہی بات یہی ہے کہ کسی کی دعا لگی ہے، سر ہمارے جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے ہمارے پر. اچھا، اس میں ڈاکٹر فریدون صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اس بات کو ایڈمٹ کرنے میں کہ ہمیں نہیں پتہ ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں جو میڈیکیشن کی طرف ڈاکٹرز گئے، جو دوائیوں کے نام سامنے آئے جو کسی اور مقصد کے لیے تھیں لیکن اس میں ہیلپ فل ہوئیں، ٹریٹمنٹ کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی جس سے یہ فرق پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ جی، یہ جو پریکاشنز ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہے، SOP ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے کافی ایک مثبت نتیجہ اس کی وجہ سے نکل رہا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو دیر از سم تھنگ کالڈ مرفیز لا اور سارڈس لا بھی اس کو کہا جاتا ہے برطانیہ کے اندر، which basically states that anything that can go wrong will ultimately go wrong. تو اگر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ہم بڑے مہنگے ماسک پہن لیں گے یا ساری پریکاشنز لے لیں گے تو ہم بالکل کورونا پروف ہو گئے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے. دیکھیے، یہ ساری چیزیں ریڈیوس the probability of someone getting this disease COVID-19، لیکن کمپلیٹ امیونٹی ان کی وجہ سے نہیں ملتی. تو ہمیں بالکل یہ، اور اس جتنی یہ ہمیں ٹائم ملتا جائے گا اس ڈیزیز کی پریولنس کو کم کرنے میں، جتنی ٹائم ملے گا کہ لوگوں کو دیر سے یہ مرض ہو رہا ہے، اتنی دیر تک دیکھیے نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا کہ کل یا پرسوں کے BBC کے جو ہے اس نے رپورٹ کی ہے کہ ایک نئی جو ہے تکنیک کی مدد سے لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور 79% ریڈکشن ہے ان سیویرٹی آف دا ڈیزیز. سیویرٹی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی طبیعت اتنی زیادہ اس مرض سے خراب نہیں ہو رہی تھی. دیٹ از بیسیکلی انٹرفیرون بیٹا جو ہے اس کی مدد سے یہ اس کا کافی بہتر رزلٹس آئے ہیں. لیکن یہ دیکھیے ابھی پیئر ریویوڈ نہیں ہے، یہ انیشیل رپورٹ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جتنی ہم SOPs فالو کریں گے اور جتنا ہم ان کے پر عمل کریں گے، اتنا سائنٹسٹ کے پاس، ہمارے پاس وقت آئے گا کہ ہم اس کا بہتر ایک مؤثر علاج کا طریقہ دریافت کر سکیں. دیکھیے، اس کے علاوہ جو ہے، جیسے کہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ امریکہ کے اندر یہ جولائی کے مہینے میں
60 to 70,000 केसेस जो है पर डे रिपोर्ट हो रहे थे। तो ये बहुत अगेन कबल अज वक्त है कि क्या चीज काम कर रही है और क्या नहीं कर रही। हमें जो है जो इस वक्त SOPs हैं उनको फॉलो करना चाहिए और जितना हम एहतियात कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। इससे प्रोबेबिलिटी डिजीज की होने की कम होगी, कम लोगों को ये मर्ज होगा और साइंटिस्ट को हमें ये मौका मिलेगा कि हम नए नए किस्म के जो है इलाज इनके लिए कर सकें। अब मैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब ज़रा इधर यहाँ से लेकर चलता हूँ कि जाहिर है इसके ऊपर काम बहुत हो रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है और आप क्या देखते हैं कि इसका इलाज जो है वो कितने अरसे में आपको दिखाई देता है कि किसी नहज पर पहुंच जाएंगे कि ये जो इस वक्त एक खौफ की कैफियत है कि बस यही तरीक़ाकार है, इसके अलावा कोई और नहीं है? देखिए, ये अभी कहना बहुत क़ब्ल वक्त होगा और ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि जो दवाइयाँ आई भी हैं इस मर्ज़ के लिए, रेमडेसिविर टाइप की, वो इस बात पे तो फ़र्क डालती हैं कि बंदा कितने दिन अस्पताल में रहेगा, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, शायद वेंटिलेटर पे जाने की इसको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन वो ओवरऑल प्रेवलेंस को कम नहीं कर रही। तो लिहाजा एक जो गोल्डन प्रिंसिपल जो मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ वो ये है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेट्स फेस इट। और इसकी वाहिद ट्रीटमेंट जो है वो प्रिवेंशन है, हाथ का धोना, मास्क का पहनना और डिस्टेंस करना। तो लिहाजा हमें अपने गार्ड्स को लूज़ नहीं करना है, मौसम से हमें फूल नहीं होना है, क्योंकि इस वक्त एरिज़ोना में 55 डिग्री का वेदर है, शदीद गर्मी है और जो सेकंड वेव आ रही है इट इज़ वर्स देन द फर्स्ट वेव। तो मुझे जो बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर हमने छोटी ईद से कुछ नहीं सीखा और बड़ी ईद पे हमने प्रॉपर एहतियात नहीं की तो फिर हम एक ऐसी तबाही की तरफ जाएंगे। मेरा बेटा एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है एरिज़ोना में, वो मुझे कल बता रहा था कि हमारे कॉरिडोर्स पेशेंट से भरे हुए हैं और हमें ICU पे यह फैसला करने में मुश्किल हो रहा है कि किसको वेंटिलेटर पे रखें किसको ना रखें। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम उस कैफियत से गुजर चुके हैं। डॉक्टर बारी आपको बताएंगे, मेरी इनसे बातचीत होती रही है कि हम कोई मरीज़ को दाखिल कराना है, चूँकि हर आदमी हमें कॉल करता था कि हमारी सिफारिश कर दें, तो वो चीज़ फिर दोबारा आ सकती है। तो लिहाजा इसकी जो मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट आज का टेक होम मैसेज है कि हमें अपने गार्ड्स को लूज़ नहीं करना है। वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स एज येट, वी डोंट हैव अ क्योर। जो वाहिद जो चीज़ है जो हमें बचाएगी वो पब्लिक हेल्थ मेजर्स। डॉक्टर बारी साहब, हम ख़तरे से बाहर नहीं निकले, लेकिन एक अमूमी तासुर जो है वो ये है जब लोगों से बात की जाए तो अब वो उस तरीके से उन SOPs को फॉलो करते हुए भी दिखाई नहीं देते, और जब उनसे बात की जाए तो कहते हैं जी कोरोना तो अब ख़त्म हो गया है, अब तो नहीं है। देखिए, ये बहुत मेरे ख्याल में कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर हमारा बहुत ज़ोर है। सईद अख्तर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कि जी इसका सिर्फ एक इलाज जो ये है ना वो एहतियात है और प्रिवेंशन है। और हमें देखिए एज अ पॉलिसी मेकर्स हम जहाँ बैठे हुए हैं, हमें जो इस वक्त खौफ है ना वो ईद, बकरा ईद, उससे पहले जो जानवरों की ख़रीदारी, बकरा ईद का मौका जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई वो नहीं होगा, फिर उसके बाद मुहर्रम का महीना, फिर उसके बाद रबीउल अव्वल, ये 3 महीने अगर हमने आराम से गुजार दिए तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने अपने आप को इस वायरस को कंट्रोल कर लिया। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो सेल्फ लॉकडाउन है कि हर आदमी ये एहतियातें करें, बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकले, आप किसी मजमे में न जाएं और जहाँ जहाँ हाथ धोएं, मास्क पहने। देखें, अभी नज़र नहीं आता और ये अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा हमने ठंडा सांस लिया है हम लोगों ने, लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। वी हैव टू लिव विद दिस वायरस जब तक कि वैक्सीन नहीं आए, और वो साल लगेगा उसमें। तो हमको ये सारी एहतियातें जब तक वैक्सीन ना आए, हमें इसी तरह, दुनिया बदल गई है सर। आप दुनिया में जहाँ बाहर निकलेंगे आपको टेस्ट करा के निकलना होगा, PCR नेगेटिव होगा तो वो जहाज़ पे बिठाएंगे आपको, अपने मुल्क में दाखिल होने देंगे अगर PCR नेगेटिव होगा आपके साथ। आपने मास्क पहना नहीं होगा तो आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको अब इसके साथ रहना सीखना है, और उसके साथ रहने के लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है, मजमे में नहीं जाना है, बिला ज़रूरत घरों से नहीं निकलना, सैनिटाइजर्स का रेगुलर इस्तेमाल करना है, अपने हाथ को धोते रखना है। ये एक नया नॉर्म है, पूरी दुनिया ऐसी हो गई है सर, हम कोई अनोखे नहीं हैं।
یہ مت سمجھیں کہ ہم جیسے سعید صاحب نے کہا کہ موسم کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی جاری رکھے، لیکن اللہ میاں بھی قوموں کو عقل دیتا ہے کہ بھائی میں نے ایک دفعہ کیا ہے، کتنی دفعہ میں کروں گا. تو اس لیے ہم کو اپنی احتیاطیں کرنی ہیں سر. یہ سال 1.5 سال تو ہم کو یہ اب ہمارا نارم ہو جائے گا، اور سال 1 سال کے بعد ہم عادی ہو جائیں گے زندگی کے، پھر اسی طرح گزار رہے ہیں. اچھا، اب اس میں ڈاکٹر فریدن صاحب، ڈاکٹر بائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کے عادی ہو جائیں گے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کرونا کیسز میں نمایاں کمی آئی ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرض سے خاتمہ جو ہے ہمارے ملک میں، ہم اس کی طرف اب جا رہے ہیں، یا آپ اس چیز کو ابھی انڈورس نہیں کریں گے؟ سر گزارش یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب ہماری بات ہوئی تھی اس وقت بھی میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ وائرس RNA وائرسز کی ویکسین جو ہے عام طور پہ نہیں بنا کرتی. میں نے آپ کو مثال دی تھی، ہیپیٹائٹس C وائرس ہے، اس کے علاوہ جو ہے مختلف اور وائرسز ہیں جو RNA وائرسز ہیں، کیونکہ ان کے اندر میوٹیشن ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اٹ ول بی اے میریکل، ایک معجزہ ہوگا کہ اگر اس کی ایک ویکسین دریافت کر لی جائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ 3 دن پہلے کی BBC کی سٹوری دیکھیں تو BBC واز رپورٹنگ کہ اس وائرس کی ایک نئی میوٹیشن آ گئی ہے which is far more infectious than the previous version. تو یہ جو وائرس ہے یہ اپنی شکلیں بدلتا رہے گا. اس کی جب تک یہ بدلتا رہے گا تو اس کی ویکسین بنانا، کیونکہ جب ویکسین آپ بنا رہے ہیں آپ بیسیکلی اپنے قوت مدافعت کو ایک فوٹو دے رہے ہیں کہ اس شکل کے شخص کو آپ نے، یہ آپ کا دشمن ہے، اس کو آپ نے تلف کرنا ہے. لیکن اگر آپ کا دشمن شکلیں بدلتا رہے گا تو جو ہے ویکسین جو ہے وہ کام نہیں کریں گی. جہاں تک آپ یہ بات ہے کہ ختم ہو رہا ہے، کب ختم ہو جائے گا، تو دیکھیے یہ کہنا، ہم اور بھی کتنے سارے مرض ہیں جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں. ابھی تک ہم پولیو نہیں ختم کر سکے اس دنیا سے. بہت کم مرض ہیں، میرا خیال ہے 1 یا 2 گنے چنے مرض ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا سے ختم ہوئے ہیں. تو یہ کانسیپٹ کے بھی کوئی یہ بیماری جو ہے کرونا کی خاص طور پہ، یہ دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ ایک فلو کی قسم ہے. ہم ابھی تک فلو کو ختم نہیں کر سکے. فلو کی بھی ویکسین ہوتی ہے لیکن فلو کا وائرس بھی اسی نسل کا ہے، وہ بار بار شکلیں بدل کے آتا ہے، اور اس کو جو ہے جب تک کہ اس کی بھی ویکسین ہر سال لگانی پڑتی ہے، اینڈ اٹ ہیز لمیٹیشنز. دوسری بات میں آپ کو یہ اس میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمیں کب تک اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، اور SOPs اور جو ہے ہمیں لاک ڈاؤنز وغیرہ، دیکھیے اگر آپ ہیومن ہسٹری دیکھیں، ہیومن سائیکالوجی دیکھیں، یو کین ناٹ کیپ پیپل ان کیجز فار اے ویری لانگ ٹائم. یو کین ناٹ پٹ دیم ان کیجز فار ایور. ہیومن جو مائنڈ ہے، ہیومن اسپرٹ، اٹ ہیز ٹو بریک تھرو اٹ. لاک ڈاؤن، مسلسل پکا لاک ڈاؤن از ناٹ دا سولوشن. دیکھیے یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اسٹریٹجی. جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوکیلٹیز میں جہاں پہ یہ مرض پھیل رہا ہے، اور وہاں پہ آپ کو لوگوں کو، ہر بندے کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یو کین لک ایٹ دا سویج واٹر، جو کہ جاوید اختر صاحب کا ایک پرپوزل ہے. آپ دیکھ لیں جس علاقے کے اندر یہ پھیل رہا ہے آپ اس کو کنٹین کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ پورے ملک کو اور پورے کے پورے صوبے کو آپ اس کو لاک ڈاؤن کر لیں. وی ہیو ٹو لیو ود دس تھنگ. دیر از نو کیور. FDA کی ابھی تک کوئی دوائی ایسی نہیں آئی جو کہ FDA اپروو، جو اس مرض کو پریونشن کے لیے جو ہے FDA نے ریکمینڈ کی ہو. ڈاکٹر فریدن صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس کا دوسرا پہلو جو ہے اس کے اوپر آتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، موسم ہے، تو کیا ہمارے لیے اگلے 3 مہینے کتنے اہم ہیں، کیونکہ اس کے بعد یہاں پر پھر سردیوں کا موسم شروع ہو جائے گا. اس میں کیا اثرات جا سکتے ہیں، کرونا کی کون سی لیول جو ہے وہ ہمارے لیے قابل برداشت ہوگی کہ ہم اس سطح کے اوپر رہیں اور پھر اس کے ساتھ زندہ رہنا بھی سیکھیں. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.